السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بڑا ہی دلچسپ افسانہ منشی پریم چند کا لکھا نئی بیوی لے کر حاضر ہو رہی ہوں، جو تمام اسٹوڈنٹ کے لیے کافی مفید ثابت ہو سکتی ہے اور پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، اور بہت ہی صاف ستھرے زبان میں لکھی ہوئی یہ افسانہ ہے نئی بیوی۔ تو بنا دیر کیے افسانے کو شروع کرتی ہوں۔ ہمارا جسم پرانا ہے، لیکن اس میں ہمیشہ نیا خون دوڑتا رہتا ہے۔ اسی نئے خون پر زندگی قائم ہے۔ دنیا کے قدیم نظام میں یہ نیاپن اس کے ایک ایک ذرے میں، ایک ایک ٹہنی میں، ایک ایک قطرے میں، تار میں چھپے ہوئے نغمے کی طرح گونجتا رہتا ہے۔ اور یہ 100 سال کی بڑھیا آج بھی نئی دلہن بنی ہوئی ہے۔ جب سے لالا ڈنگا مل نے نئی شادی کی ہے، ان کی جوانی از سر نو عود کر آئی ہے۔ جب پہلی بیوی بقید حیات تھی، وہ بہت کم گھر رہتے تھے۔ صبح سے 10-11 بجے تک تو پوجا پاٹ ہی کرتے رہتے، پھر کھانا کھا کر دکان پر چلے جاتے، وہاں سے 1 بجے رات کو لوٹتے اور تھکے ماندے سو جاتے۔ اگر لیلا کبھی کہتی کہ ذرا اور سویرے آ جایا کرو تو بگڑ جاتے۔ تمہارے لیے کیا دکان بند کر دوں یا روزگار چھوڑ دوں؟ یہ وہ زمانہ نہیں ہے ایک لوٹا جل چڑھا کر لکشمی کو خوش کر لیا جائے۔ آج کل لکشمی کی پوجا کی جاتی ہے۔ چوکھٹ پر ماتھا رگڑنا پڑتا ہے، تب بھی ان کا منہ سیدھا نہیں ہوتا۔ لیلا بیچاری خاموش ہو جاتی ہے۔ آخر وہ کیا کرے گی؟ خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس اپنے شوہر کی سوال کا کوئی بھی جواب نہیں رہتا، اور وہ اب بیزار اور بیمار، کمزور ناتواں سی رہنے لگی ہے، جس کی وجہ سے کچھ نہیں بولتی ہے۔ ابھی 6 مہینے کی بات ہے، لیلا کو زور کا بخار تھا۔ لالا جی دکان پر چلنے لگے تو لیلا نے ڈرتے ڈرتے کہا، دیکھو میری طبیعت خراب ہے۔ طبیعت تھوڑی ناساز چل رہی تھی، تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آج تم سویرے چلے آنا، یعنی طبیعت کی علالت کی وجہ کر اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ آج تم کچھ سویرے چلے آنا، کیونکہ میری طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ تو اس کے عوض میں اس کا شوہر کیا کہتا ہے، دیکھیے گا۔ لالا جی بگڑ پگڑی اتار کر کھوٹی پر لٹکا دی اور بولے، اگر میرے بیٹھے رہنے سے تمہارا جی اچھا ہو جائے تو میں دکان پر نہ جاؤں گا۔ یعنی اس پر طنز کا وار کسنے لگتے ہیں، اور وہ بیچاری خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا ہے، وہ کیا بولے۔ اس کی جب طبیعت کی خرابی اس طرح کی ہو جاتی ہے تو اس نے اپنے شوہر کو اپنے پاس رہنے کا حکم دیا تاکہ اس کا دل کچھ بہل جائے۔ لیلا رنجیدہ ہو کر بولی، میں یہ کب کہتی ہوں کہ تم دکان پر نہ جاؤ؟ میں ذرا سویرے آ جانے کو کہتی ہوں، تو کیا میں دکان پر بیٹھا موج کرتا ہوں؟ لیلا کچھ نہ بولی۔ شوہر کی یہ بے اعتنائی اس کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ ادھر کئی سال سے اسے اس کا دلدوز تجربہ ہو رہا تھا کہ اس گھر میں اس کی قدر نہیں ہے۔ اگر اس کی جوانی ڈھل چکی تھی تو اس کا کیا قصور تھا؟ کسی کی جوانی ہمیشہ قائم رہتی ہے؟ لازم تو یہ تھا کہ 25 سال کی رفاقت اب گہرے رومانی تعلق میں تبدیل ہو جاتی، جو ظاہر ہے بے نیاز رہتی ہے۔
جو عیب کو بھی حسن دیکھنے لگتی ہے، جو پکے پھل کی طرح زیادہ شیریں، زیادہ خوشنما ہو جاتی ہے۔ لیکن لالا جی کا تاجر دل ہر ایک چیز کو تجارت کے ترازو پر تولتا تھا۔ بوڑھی گائے جب دودھ نہ دے سکتی ہو، نہ بچے، تو اس کے لیے گوشالہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ ان کے خیال میں لیلا کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ گھر کی مالکن بنی رہے، آرام سے کھائے پہنے اور پڑی رہے۔ اسے اختیار ہے، چاہے جتنے زیور بنوائے، چاہے جتنی خیرات اور پوجا کرے، روزے رکھے، صرف ان سے دور رہے۔ فطرت انسانی کی نیرنگیوں کا ایک کرشمہ یہ تھا کہ لالا جی جس دلجوئی اور حس سے لیلا کو محروم رکھنا چاہتے تھے، خود اس کے لیے ابلہانہ سرمستی سے متلاشی رہتے تھے۔ لیلا 40 کی ہو کر بوڑھی سمجھ لی گئی تھی، مگر وہ 45 کے ہو کر ابھی جوان تھے۔ جوانی کی کے ولولوں اور سرمستیوں سے بے قرار لیلا سے اب انہیں ایک طرح کی کراہت ہوتی تھی، اور وہ غریب جب اپنی خامیوں کے حسرتناک احساس کی وجہ سے فطری بے رحمیوں کے ازالے کے لیے رنگ روغن کی آڑ لیتی، تو اس کی بلحوثی حسرتناک احساس کی وجہ سے فطری بے رحمیوں کے ازالے کے لیے رنگ روغن کی آڑ لیتی، تو اس کی بلحوثی سے اور بھی متنفر ہو جاتے۔ خوش 7 لڑکوں کی تو ماں ہو گئی، بال کھچڑی ہو گئے، چہرہ دھلے ہوئے فلالین کی طرح پرشکن ہو گیا، مگر آپ کو ابھی مہادور اور سندور، مہندی اور اپٹن کی ہوس باقی ہے۔ عورتوں کی بھی کیا فطرت ہے، نہ جانے کیوں آرائش پر اس قدر جان دیتی ہیں۔ پوچھو اب تمہیں اور کیا چاہیے؟ کیوں نہیں دل کو سمجھا لیتی کہ جوانی رخصت ہو گئی، اور ان تدبیروں سے اسے واپس نہیں بلایا جا سکتا؟ لیکن وہ خود جوانی کا خواب دیکھتے رہتے تھے۔ طبیعت جوانی سے سیر نہ ہوتی۔ جاڑوں میں کشتوں اور معجونوں کا استعمال کرتے رہتے تھے، اور اپنی بیوی کو وہ نیچ نظر سے دیکھتے تھے۔ ہفتے میں 2 بار خضاب لگاتے اور کسی ڈاکٹر سے بندر کے غدودوں کے متعلق خط و کتابت کر رہے تھے۔ ان کی یہ فطرت سیٹھ جی نے لہجے میں محبت کی چاشنی دے کر کہا، 12 بجے تک آؤں گا ضرور۔ لیلا کا چہرہ اتر گیا۔ 10 بجے تک نہیں آ سکتے؟ 11:30 سے پہلے کسی طرح نہیں؟ 10:30 بھی نہیں؟ اچھا 11 بجے؟ 11 پر مصالحت ہو گئی۔ لالا جی وعدہ کر کے چلے گئے، لیکن شام کو ایک دوست نے مجرا سننے کی دعوت دی۔ اب بیچارے اس دعوت کو کیسے رد کر دیتے؟ جب ایک آدمی آپ کو خاطر سے بلاتا ہے تو یہاں یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ آپ اس کی دعوت نامنظور کر دیں؟ وہ آپ سے کچھ مانگتا نہیں، آپ سے کسی طرح کی رعایت کا خواستگار نہیں، محض دوستانہ بے تکلفی سے آپ کو اپنی بزم میں شرکت کی دعوت دیتا ہے۔ آپ پر اس کی دعوت قبول کرنا فرض ہوتا ہے۔ گھر کے جنجال سے کسے فرصت ہوتی؟ ایک نہ ایک کام تو روز لگا ہی رہتا ہے، کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی پوجا۔ کچھ اگر آدمی یہ سوچے کہ گھر سے باہر نکلے تو مشکل فکر ہو کر رہ جائیں گے، تو اسے سارے دوستانہ مراسم منقطع کر لیے پڑیں گے۔ اسے شاید ہی گھر سے کبھی فراغت نصیب ہو۔ لالا جی مجرا سننے چلے گئے تو 2 بجے لوٹے۔ اتنے ہی میں اپنے کمرے کی گھڑی کی سوئیاں پیچھے کر دی، لیکن 1 گھنٹے سے زیادہ کی گنجائش
کسی طرح نہ نکال سکے۔ گھڑی کی تیزی کے سر الزام رکھا جاتا ہے، لیکن 2 کو 12 نہیں کہہ سکتے۔ چپکے سے آ کر نوکر کو جگایا، کھانا کھا کر آئے تھے۔ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ رہے۔ لیلا ان کی راہ دیکھتی، ہر لمحہ درد اور بے چینی کی بڑھتی ہوئی شدت کا احساس کرتی۔ نہ جانے کب سو گئی تھی۔ اسے جگانا سوئے ہوئے فتنے کو جگانا تھا۔ غریب لیلا اس بیماری سے جانبر نہ ہو سکی۔ لالا جی کو اس کی وفات کا بے حد روحانی صدمہ ہوا۔ دوستوں نے تعزیت کے تار بھیجے۔ کئی دن تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندھا رہا۔ ایک روزانہ اخبار نے مرنے والے کی قصیدہ خوانی کرتے ہوئے اس کی دماغی اور اخلاقی خوبیوں کی مبالغہ آمیز تصویر کھینچی۔ لالا جی نے ان سب ہمدردوں کا دلی شکریہ ادا کیا اور ان کے خلوص اور وفاداری کا اظہار جنت نصیب لیلا کے نام سے لڑکیوں کے لیے 5 وظیفے قائم کرنے کی صورت میں نمودار ہوا۔ وہ نہیں مری صاحب، میں مر گیا، زندگی کی شمع ہدایت گل ہو گئی، اب تو جینا اور رونا ہے۔ میں تو ایک حقیر انسان تھا، نہ جانے کس کار خیر کے صلے میں مجھے یہ نعمت بارگاہ ایزدی سے عطا ہوئی تھی۔ میں تو اس کی پرستش کرنے کے قابل بھی نہ تھا، وغیرہ۔ اس نے اپنی بیوی کے بارے میں ایک سے ایک باتیں کہی۔ 6 مہینے کی عزلت اور نفس کش کے بعد لالا ڈنگا مل نے دوسری شادی کر لی، اور آخر غریب کیا کرتے، زندگی میں ایک رفیق کی ضرورت تو تھی ہی، اور اس عمر میں تو رفیق کی ضرورت اور زیادہ ہو گئی تھی۔ لڑکی کی ضرورت جبھی ہوتی ہے جب پاؤں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہتی۔ جب سے نئی بیوی آئی ہے، لالا جی کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب ہو گیا ہے۔ یعنی انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ دکان سے اب انہیں اس قدر انہماک نہیں ہے۔ متواتر نہ جانے سے بھی ان کے کاروبار میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ زندگی سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت جو ان میں روز بروز مزمحل ہوتی جاتی تھی، اب یہ ترشح پا کر پھر سرسبز ہو گئی ہے۔ اس میں نئی نئی کونپلی پھوٹنے لگی ہیں، موٹر نیا آ گیا ہے، کمرے نئے فرنیچر سے آراستہ کر دیے گئے ہیں، نوکروں کی تعداد میں معقول اضافہ ہو گیا ہے، ریڈیو بھی لگا دیا گیا ہے۔ لالا جی کی بوڑھی جوانی جوانوں کے جوانی سے بھی زیادہ پرجوش اور ولولہ انگیز ہو رہی ہے، اسی طرح جیسے بجلی کی روشنی چاند کی روشنی سے زیادہ شفاف اور نظر فریب ہوتی ہے۔ لالا جی کو ان کے احباب ان کی اس جوانی طبی پر مبارکباد دیتے ہیں۔ تو وہ تفاخر کے انداز سے کہتے ہیں، بھائی ہم تو ہمیشہ جوان رہے اور جوان رہیں گے۔ بڑھاپا میرے آئے تو اس کے منہ پر سیاہی لگا کر گدھے پر الٹا سوار کر کے شہر بدر کر دوں۔ جوانی اور بڑھاپے کو لوگ نہ جانے عمر سے کیوں منسوب کرتے ہیں۔ جوانی کا عمر سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا مذہب کا اخلاق سے، روپے کا ایمانداری سے، حسن کا آرائش سے۔ آج کل کے جوانوں کو آپ جوان کہتے ہیں، ارے صاحب میں ان کی 1000 جوانیوں کو اپنی جوانی کے 1 گھنٹے سے تبدیل نہ کروں۔ معلوم ہوتا ہے زندگی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں، کوئی شوق ہی نہیں۔ زندگی کیا ہے؟ گلے میں پڑا ہوا ڈھول ہے۔ یہی الفاظ وہ کچھ ضروری ترمیم کے بعد آشا دیوی کے لوہے دل پر نقش کرتے رہتے ہیں۔ اس سے ہمیشہ سنیما تھیٹر سیر دریا کے لیے اصرار کرتے ہیں، لیکن آشا نہ جانے کیوں ان دلچسپیوں سے ذرا بھی متاثر ہو جاتی تو ہے، مگر اصرار کے بعد ایک دن لالا جی نے آ کر کہا، چلو آج بجرے پر دریا کی سیر کرائیں۔ بارش کے دن تھے، دریا چڑھا ہوا تھا، ابر کی قطاریں بین الاقوامی فوجوں کی سی رنگ برنگ وردیاں پہنے آسمان پر
قواعد کر رہی تھی۔ سڑک پر لوگ ملہار اور 12 ماسی گاتے چلے جا رہے تھے۔ باغوں میں جھولے پڑ گئے تھے۔ آشا نے بے دلی سے کہا، میرا تو جی نہیں چاہتا۔ لالا جی نے تادیب آمیز اصرار سے کہا، تمہاری کیسی طبیعت ہے جو سیر و تفریح کی جانب مائل نہیں ہوتی؟ آپ جائیں، مجھے اور کئی کام کرنے ہیں۔ کام کرنے کو ایشور نے آدمی دے دیے ہیں، تمہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مہاراج اچھا سالن نہیں پکاتا، آپ کھانے بیٹھیں گے تو یوں ہی اٹھ جائیں گے۔ یعنی ان کی بیوی کا کہنا ہو رہا ہے، جو نئی بیوی ہیں، کہ آپ کے لیے میں کھانا بناؤں گی۔ لیلا اپنی فرصت کا بیشتر حصہ لالا جی کے کھانے پکانے میں مصروف رہتی تھی۔ ایک خاص عمر کے بعد مردوں کی لذت زبان رہ جاتی ہے۔ لالا جی کے دل میں ان سے اس قدر محبت ہے کہ وہ سیر کو ان کی محبت پر قربان کر رہی ہے۔ ایک لیلا تھی کہ کہیں جاؤ پیچھے چلنے کو تیار۔ پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا تھا، بہانے کرنے پڑتے تھے، خود سر پر سوار ہو جاتی تھی، سارا مزہ کرکرا کر دیتی تھی۔ بولے، تمہاری بھی عجیب طبیعت ہے، اگر ایک دن سالن بے مزہ ہی رہا تو ایسا کیا طوفان آ جائے گا؟ تم اس طرح میرے رئیسانہ چوچلوں کا لحاظ کرتی رہو گی تو مجھے بالکل آرام طلب بنا دو گی۔ اگر تم نہ چلو گی تو میں بھی نہ جاؤں گا۔ آشا نے جیسے گلے سے پھندا چھڑاتے ہوئے کہا، آپ بھی تو مجھے ادھر ادھر گھما کر میرا مزاج بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ عادت پڑ جائے گی تو گھر کے دھندے کون کرے گا؟ لالا جی نے فیاضانہ لہجے میں کہا، مجھے گھر کے دھندوں کی ذرا برابر پرواہ نہیں ہے، بال کی نوک برابر بھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا مزاج بگڑے اور تم اس گھر کی چکی سے دور ہو۔ اور تم مجھے بار بار آپ کیوں کہتی ہو؟ میں چاہتا ہوں تم مجھے تم کہو تو کہو، محبت کی گالیاں دو، غصے کی صلاوتیں سناؤ، لیکن تم مجھے آپ کہہ کر جیسے دیوتا کی سنگھاسن پر بیٹھا دیتی ہو۔ میں اپنے گھر میں دیوتا نہیں، شریر چھوکرا بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ آشا نے مسکرانے کی کوششیں کر کے کہا، آئے نوج بھلا، میں آپ کو تم کہوں گی، کتنا برا بات ہے۔ منیم جی نے 1,00,000 کے گھاٹے کی پر ملال خبر سنائی ہوتی تب بھی لالا جی کو شاید اتنا صدمہ نہ ہوتا جتنا آشا کے ان بھولے بھالے الفاظ سے ہوا۔ ان کا سارا جوش، سارا ولولہ ٹھنڈا پڑ گیا، جیسے برف کی طرح منجمد ہو گیا۔ سر پر مانکی رکھی ہوئی رنگین پھولدار ٹوپی، گلے میں پڑی ہوئی جوکٹے رنگ کی ریشمی چادر، وہ تنزیب کا بیلدار کرتا جس میں سونے کی بٹن لگے ہوئے تھے، یہ سارا ٹھاٹھ جیسے انہیں مضحکہ خیز معلوم ہونے لگا، جیسے سارا نشہ کسی منتر سے اتر گیا ہو۔ دل شکستہ ہو کر بولے، تو تمہیں چلنا ہے یا نہیں؟ میرا جی نہیں چاہتا۔ لو، میں بھی نہ جاؤں۔ میں آپ کو کب منع کرتی ہوں؟ پھر آپ کہا، یعنی انہیں آپ لفظ سے کوفت ہوتی تھی۔ آشا نے جیسے اندر سے زور لگا کر کہا، تم، اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ یعنی وہ اپنے سے ادھیڑ عمر کے سینئر سٹیزن سمجھ رہی تھی اور ان کی عزت کی خاطر وہ پیار نہیں بلکہ عزت، عمر درازی کی عزت بخش رہی تھی۔ ہاں، اس طرح تم کہا کرو۔ تو تم نہیں چل رہی ہو؟ اگر میں کہوں کہ تمہیں چلنا پڑے گا تب چلوں گی۔ آپ کے حکم کی پابندی میرا فرض ہے۔
लाला जी हुक्म न दे सके। फ़र्ज़ और हुक्म जैसे अल्फाज से उनके कानों में खराश सी होने लगी। खिसियाने होकर बाहर चले। इस वक्त आशा को उन पर रहम आ गया। बोली, तो कब तक लौटोगे? मैं नहीं जा रहा। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। जिस तरह ज़िद्दी लड़का रोने के बाद अपनी मतलूबा चीज़ पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है, उसी तरह लाला जी ने रोना मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं चाहता तो न चलो, मैं मजबूर नहीं करता। आप नहीं, तुम बुरा मान जाओगे। यानी आप बोलकर वो आधा अधूरा लफ्ज़ के बाद बोलती है, नहीं तुम बुरा मान जाओगे। आशा सैर करने गई, लेकिन उमंग से नहीं। जो मामूली साड़ी पहने हुए थी वही पहने चल खड़ी हुई। न कोई साड़ी, न कोई मर्सय जेवर, न कोई सिंगार, जैसे बेवा हो। यानी बिल्कुल हल्की फुल्की सी फीकी सी मुस्कुराहट लेकर वो अपने अधेड़ उम्र हस्बैंड शौहर के साथ चल देती है। ऐसी ही बातों से लाला जी दिल में झुंझलाते। शादी की थी जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए। झिलमिलाते हुए चिराग में तेल डालकर उसे रोशन करने के लिए। अगर चिराग की रोशनी तेज ना हुई तो तेल डालने से क्या फ़ायदा। न जाने उसकी तबीयत क्यों इस कदर खुश्क और अफसुर्दा है, जैसे कोई ओसर का दरख्त हो। कितना ही पानी डालो, इसमें हरी पत्तियों की दर्शन ही नहीं होते। जड़ाऊ जेवरों के भरे संदूक रखे हैं, कहाँ कहाँ से मंगवाए। दिल्ली से, कोलकाता से, फ्रांस से कैसी कैसी साड़ियाँ रखी हुई हैं, एक नहीं सैकड़ों, मगर संदूक में कीड़ों की नज़र हो रही हैं। एक खुराक बनने के लिए गरीब ख़ानदान की लड़कियों में भी यही ऐब होता है। उनकी निगाह हमेशा तंग रहती है। न खा सके, न पहन सके, न दे सके। उन्हें तो ख़जाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी कि भला उसे खर्च कैसे करें। दरिया की सैर तो हुई, मगर कुछ लुत्फ़ न आया। कई माह तक आशा की तबीयत को उभारने की नाकाम कोशिश करके लाला जी ने समझ लिया कि ये मुहर्रम की पैदाइश है, लेकिन फिर भी बराबर मश्क जारी रखी। इस व्यापार में एक खतीर रकम सिर्फ सर्फ करने के बाद वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा उठाने के ताजिराना तकाज़े को कैसे नज़रअंदाज करते। दिलचस्पी की नई नई सूरतें पैदा की जाती। ग्रामोफोन अगर बिगड़ गया है, गाना नहीं है या आवाज़ साफ नहीं निकलता, तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। उसे उठा कर रख देना यह तो हिमाकत है। इधर बूढ़ा महाराज बीमार होकर चला गया था और उसकी जगह 16-17 साल का लड़का आ गया था। कुछ अजीब मस्खरा सा, बिल्कुल उज्जड़ और दहकानी, कोई बात ही ना समझता। उसके फुल्के अक़लीदस के शक्लों से भी ज़्यादा मुख्तलिफ अलशकाल हो जाते। बीच में मोटे किनारे, पतले दाल, कभी तो इतनी पतली जैसे चाय और कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही। कभी नमक इतना कम कि बिल्कुल फीका, कभी इतना तेज़ कि नींबू का नमकीन अचार। आशा सवेरे ही से रसोई में पहुंच जाती और इस बदसलीक़े को खाना बनाने के लिए सिखाती है। जुग्गल ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बहू जी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17वां साल तो है। आशा हंस पड़ी, तो रोटियां पकाना क्या 10-20 साल में आता है? आप 1 महीना में सिखा दें बहू जी, फिर देखना मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ कि जी खुश हो जाए। जिस दिन मुझे फुलके पकाने आ जाएंगे, मैं आपसे कोई इनाम लूँगा।
سالن تو اب میں کچھ کچھ پکانے لگا ہوں نا۔ آشا حوصلہ افزا تبسم سے بولی، سالن نہیں، وہ پکانا آتا ہے، لیکن ابھی کل ہی نمک اتنا تیز تھا کہ کھایا نہ گیا۔ میں جب سالن بنا رہا تھا تو آپ یہاں کب تھیں؟ اچھا، تو جب میں یہاں بیٹھی رہوں تب تمہارا سالن لذیذ پکے گا؟ آپ بیٹھی رہتی ہیں تو میری عقل ٹھکانے رہتی ہے، اور میں نہیں رہتی تب تمہارے دادا آ جائیں گے، تم چلے جاؤ گے۔ نہیں بہو جی، کسی اور کام میں لگا دیجیے گا، مجھے موٹر چلانا سکھوا دیجیے گا۔ نہیں نہیں، آپ ہٹ جائیے، میں پتیلی اتار لوں گا۔ ایسی اچھی ساڑی ہے آپ کی، کہیں داغ لگ جائے گا تو کیا ہو؟ دور ہو، پھوہڑ تو تم ہو ہی، کہیں پتیلی پیر پر گر پڑے تو مہینوں جھیلو گے۔ جگل افسردہ ہو گیا، نہیں چہرہ اور بھی خشک ہو گیا۔ آشا نے مسکرا کر پوچھا، کیوں منہ کیوں لٹک گیا سرکار کا؟ آپ ڈانٹ دیتی ہیں بہو جی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ سیٹھ جی کتنا ہی گھڑکیں، مجھے ذرا بھی صدمہ نہیں ہوتا۔ آپ کی نظر کڑی دیکھ کر جیسے میرا خون سرد ہو جاتا ہے۔ آشا نے تشفی دی، میں نے تمہیں ڈانٹا نہیں، صرف اتنا ہی کہا کہ کہیں پتیلی پاؤں پر گر پڑے تو کیا ہو؟ ہاتھ تو آپ کا بھی ہے، کہیں آپ کے ہاتھ سے ہی چھوٹ پڑے تب؟ جگل اور آشا کے بیچ میں محو گفتگو چلتی ہے۔ سیٹھ جی نے رسوئی کے دروازے پر آ کر کہا، آشا ذرا یہاں آنا، دیکھو تمہارے لیے کتنے خوشنما گملے لایا ہوں، تمہارے کمرے کے سامنے رکھے جائیں گے، تم وہاں دھوئیں دھکڑ میں کیا پریشان ہوتی ہو؟ لونڈے سے کہہ دو کہ مہاراج کا کھانا مہاراج کو بلائیں، ورنہ میں دوسرا انتظام کر لوں گا۔ کوئی رعایت کرے اس گدھے کو تو ذرا بھی تمیز نہیں۔ جگل لکھ دے اپنے باپ کو۔ چولہے پر توا رکھا ہوا تھا، آشا روٹیاں بیل رہی تھی، جگل توے کے لیے روٹیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ ایسی حالت میں بھلا وہ کیسے گملے دیکھنے جاتی؟ کہنے لگی، ابھی آتی ہوں، ذرا روٹی بیل رہی ہوں۔ چھوڑوں گی تو جگل ٹیڑھی بیلے گا۔ لالا جی نے کچھ چڑ کر کہا، اگر روٹیاں ٹیڑھی میڑھی بیلے گا تو نکال دیا جائے گا۔ آشا انسنی کر کے بولی، 10-5 دن میں سیکھ جائے گا، نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم چل کر بتا دو گملے کہاں رکھے جائیں، کہتی ہوں روٹیاں بیل کر آ جاتی ہوں۔ نہیں، میں کہتا ہوں تم روٹیاں مت بیلو، تم خواہ مخواہ ضد کرتے ہو۔ لالا جی سناٹے میں آ گئے۔ آشا نے کبھی اتنی بے التفاتی اسے نے جواب نہ دیا تھا، اور یہ محض بے التفاتی نہ تھی، اس میں ترشی بھی تھی۔ خفیف ہو کر چلے گئے، گملوں کو توڑ کر پھینک دیں اور سارے پودے کو چولہے میں ڈال دیں۔ جگل نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، آپ چلی جائیں بہو جی، سرکار ناراض ہو گئے۔ بکو مت، جلدی جلدی روٹیاں سیکو، نہیں تو نکال دیے جاؤ گے، اور آج مجھ سے روپے لے کر اپنے لیے کپڑے بنوا لو۔ بھیک منگو کی سی صورت بنائے گھومتے ہو، اور بال کیوں اتنے بڑھا رکھے ہیں؟ تمہیں نائی بھی نہیں جڑتا؟ کپڑے بنوا لو تو دادا کو کیا حساب دوں گا؟ ارے بے وقوف، میں حساب میں نہیں دینے کو کہتی، مجھ سے لے جانا۔ آپ بنوائیں گی تو اچھے کپڑے لوں گا، مہین کھدڑ کا کرتا، کھدڑ کی دھوتی، ریشمی چادر، اچھا سا چپل۔ آشا نے مٹھاس بھرے تبسم سے کہا، اور اگر اپنے دام سے بنوائے پڑے تو؟ تب کپڑے
بنواؤں گا ہی نہیں۔ یعنی اس کو کپڑے بنوانے کے لیے آشا کپڑا پیسے دیتی ہے۔ بڑے چالاک ہو تم۔ آشا نے اس سے تمسخرے انداز میں بات کیا۔ آدمی اپنے گھر پر روکھی روٹی کھا کر سو رہتا ہے لیکن دعوت میں اچھے اچھے پکوان ہی کھاتا ہے۔ یہ سب میں نہیں جانتی۔ ایک گاڑھے کا کرتا بنوا لو اور ایک ٹوپی، حجامت کے لیے 2 آنے کے پیسے لے لو۔ رہنے دیجیے، میں نہیں لیتا۔ اچھے کپڑے پہن کر نکلوں گا تو آپ کی یاد آئے گی۔ سڑیل کپڑے ہوئے تو جی جلے گا۔ تم بڑے خود غرض ہو، مفت کے کپڑے لوگے اور اعلیٰ درجے کے۔ جب یہاں سے جانے لگوں گا تو آپ مجھے اپنی ایک تصویر دے دیجیے گا۔ جگل نے آشا سے تصویر کی فرمائش کی۔ دیکھیے، میری تصویر لے کر کیا کرو گے؟ آشا کہتی ہے کہ تم میری تصویر لے کر کیا کرو گے؟ اپنی کوٹری میں لگا دوں گا اور دیکھا کروں گا، بس وہی ساڑی پہن کر کھنچوانا جو کل پہنی تھی، اور وہی موتیوں والا مالا بھی ہو۔ مجھے ننگی ننگی صورت اچھی نہیں لگتی۔ آپ کے پاس تو بہت گہنے ہوں گے، آپ پہنتی کیوں نہیں؟ یعنی جگل نے آشا سے کہا کہ آپ کے پاس اتنے سارے گہنے اور میک اپ کے سامان ہیں، آپ اسے استعمال کیوں نہیں کرتی؟ تو تمہیں گہنے اچھے لگتے ہیں؟ آشا نے جگل سے کہا کہ تم کو میرے پہناوا یعنی میرے میک اپ اور میرے گہنے مطلب اچھے لگتے ہیں۔ تو جگل نے جواب دیا، بہت۔ دونوں میں محو گفتگو چلتی ہے اور دونوں مل کر کھانا بناتے ہیں۔ لالا جی نے پھر آ کر خفت آمیز لہجے میں کہا، ابھی تک تمہاری روٹیاں نہیں پکیں؟ جگل، اگر کل سے تم نے اپنے آپ اچھی روٹیاں نہ بنائی تو میں تمہیں نکال دوں گا۔ یعنی لالا جی نے ان کو پھر دھمکی دی۔ آشا نے فوراً ہاتھ دھوئے اور بڑی مسرت آمیز مسکراہٹ آج اس کے چہرے پر غیر معمولی شگفتگی نظر آ رہی تھی۔ اس کے انداز گفتگو میں بھی دلاویز شیرینی تھی۔ لالا جی کی ساری خفت غائب ہو گئی تھی۔ اس کی آواز زبان سے نہیں دل سے نکل رہی تھی۔ بولی، میں ان میں سے کوئی گملہ نہ جانے دوں گی، سب میرے کمرے کے سامنے رکھوانا۔ سب کتنے سندر پودے ہیں، واہ! ان کے ہندی نام بھی بتا دینا۔ لالا جی نے چھیڑا، یہ سب لے کر کیا کرو گی؟ 10-5 پسند کر لو، باقی میں باہر باغیچے میں رکھوا دوں گا۔ جی نہیں، میں ایک بھی نہیں چھوڑوں گی، سب یہیں رکھے جائیں گے۔ بڑی حریص ہو تم۔ حریص سہی، میں آپ کو ایک بھی نہ دوں گی، 10-5 تو دے دو، اتنی محنت سے لایا ہوں۔ لالا بہت خوش ہوتے ہیں کہ آج میری بیوی کا مزاج اتنا خوش ہے، تو وہ اسے پیار سے چھیڑتے ہیں۔ جی نہیں، ان میں سے ایک بھی نہ ملے گا۔ یعنی آشا کہتی ہے کہ یہ پھولوں کا پودا یعنی گلدان کوئی بھی میں آپ کو نہیں دوں گی، وہ سب میرے کمرے کے سامنے لگا رہے گا۔ دوسرے دن آشا نے اپنے آپ کو زیوروں سے خوب آراستہ کیا، فیروزی ساڑی پہن کر نکلی تو لالا جی دیکھتے رہ گئے۔ اب ان کی عاشقانہ دلجوئیوں کا کچھ اثر ہو رہا ہے ضرور، ورنہ ان کے بار بار تقاضا کرنے پر، منت کرنے پر بھی اس نے کوئی زیور نہ پہنا تھا۔ کبھی کبھی موتیوں کا ہار گلے میں ڈال لیتی تھی، وہ بھی بے دلی سے۔ آج ان زیوروں سے مرصع ہو کر وہ پھولے نہیں سماتی، اترائی جاتی ہے، گویا کہتی ہے، دیکھو میں کتنی حسین ہوں، پہلے جو کلی تھی وہ آج کھل گئی ہے۔ لالا صاحب پر گھڑوں کا نشہ چڑھا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں ان کے احباب و اعزاء آ کر اس سونے کی رانی کے دیدار سے اپنی آنکھیں روشن کریں، دیکھیں کہ ان کی زندگی
کتنی پرلطف ہے، جو انواع اقسام کے شکوک دشمنوں کے دلوں میں پیدا ہوئے تھے، وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ اعتماد رواداری اور فراست نے کتنا خلوص پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے تجویز کی، چلو کہیں سیر کرائیں، بڑی مزیدار ہوا چل رہی ہے۔ آشا اس وقت کیسے آ سکتی ہے؟ ابھی اسے رسوئی جانا ہے، وہاں سے کہیں 12-1 بجے تک فرصت ملے گی، پھر گھر کے کام دھندے سر پر سوار ہو جائیں گے۔ اسے کہاں فرصت ہے؟ پھر کل سے اسے کلیجہ میں کچھ درد بھی ہو رہا ہے، رہ رہ کر درد اٹھتا ہے، ایسا درد کبھی نہ ہوتا تھا، رات نہ جانے کیوں درد ہونے لگا۔ سیٹھ جی ایک بات سوچ کر دل ہی دل میں پھول اٹھے، وہ گولیاں رنگ لا رہی ہیں۔ راجوید نے آخر کہا بھی تھا کہ ذرا سوچ سمجھ کر اس کا استعمال کیجیے گا، کیوں نہ ہو خاندانی وید ہے، اس کا باپ مہاراجہ بنارس کا معالج تھا، پرانے مجرب نسخے ہیں اس کے پاس۔ چہرے پر سراسیمگی کا رنگ بھر کر پوچھا، تو رات ہی سے یہ درد ہو رہا ہے؟ تم نے مجھ سے کہا نہیں، ورنہ وید جی سے کوئی دوا منگوا لیتا۔ میں نے سمجھا تھا کہ آپ ہی آپ اچھا ہو جائے گا، مگر بڑھ رہا ہے۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ ذرا دیکھوں تو، کچھ آماس تو نہیں ہے؟ سیٹھ جی نے آشا کے آنچل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آشا نے شرما کر سر جھکا لیا اور بولی، یہی تمہاری شرارت مجھے اچھی نہیں لگتی، جا کر دوا لا دو۔ آشا نے لالا جی کو دوا لانے کے لیے پراسرار کوشش کی اور سیٹھ جی اپنی جواں مردی کا یہ ڈپلومہ پا کر اس سے کہیں زیادہ محظوظ ہوئے، جتنا شاید رائے بہادری کا خطاب پا کر ہوتے۔ اپنے اس کار نمایاں کی داد لیے بغیر انہیں کیسے چین ہوتا؟ جو لوگ ان کی شادی کے متعلق شبہ آمیز سرگوشیاں کرتے تھے، انہیں زک دینے کا کتنا نادر موقع ہاتھ آیا ہے۔ یعنی ان پر لوگ کمنٹ بھی کرتے تھے کہ وہ بڑھاپے میں شادی کر رہے ہیں، تو اس پر ان کو ایک خوش فہمی دل میں ہوتی ہے۔ پہلے پنڈت بھولا ناتھ کے گھر پہنچے اور بادلے درد مند بولے، میں تو سخت مصیبت میں مبتلا ہو گیا، کل سے ان کے سینے میں درد ہو رہا ہے، کچھ عقل کام نہیں کرتی۔ یعنی اپنی پریشانی اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں وہ پیش کرتے ہیں۔ بھولا ناتھ نے کچھ زیادہ ہمدردی کا اظہار نہیں کیا، بولے، ہوا کیا ہے؟ ہوا لگ گئی ہوگی اور کیا؟ سیٹھ جی نے ان سے اختلاف کیا، نہیں پنڈت جی، ہوا کا فساد نہیں ہے، کوئی اندرونی شکایت ہے، ابھی کمسن ہے نا، راجوید سے کوئی دوا لیے لیتا ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں آپ ہی آپ اچھا ہو جائے گا۔ آپ بات نہیں سمجھتے، یہی آپ میں نقص ہے۔ آپ کا جو خیال ہے وہ بالکل غلط ہے، مگر خیر دوا لا کر دیجیے اور اپنے لیے بھی کوئی دوا لیتے آئیے گا۔ سیٹھ جی یہاں سے اٹھ کر اپنے دوسرے دوست لالا بھاگمل کے پاس پہنچے اور ان سے بھی قریب قریب انہیں الفاظ میں یہ پرملال خبر کہی۔ بھاگمل بڑا شہدا تھا، مسکرا کر بولا، مجھے تو آپ کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ سیٹھ جی کی بانچھیں کھل گئیں، میں اپنا دکھ سنا رہا ہوں اور تمہیں مذاق سوچتا ہے؟ ذرا بھی انسانیت تم میں نہیں ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بھلا اس میں مذاق کی کیا بات ہے؟ وہ ہیں کمسن، نازک اندام، آپ ٹھہریں، آزمودہ کار مرد میدان، بس اگر یہ بات نہ نکلے تو مجھے منڈوا ڈالوں۔ سیٹھ جی نے متعین صورت بنائی، میں تو بھئی بڑی احتیاط برتتا ہوں،
انہیں راجوید سے کوئی دوا لیے دیتا ہوں۔ اس کی دوا وید جی کے پاس نہیں، آپ کے پاس ہے۔ سیٹھ جی کی آنکھوں میں نور آ گیا، شباب کا احساس پیدا ہوا اور اس کے ساتھ چہرے پر بھی شباب کی جھلک آ گئی۔ سینہ جیسے کچھ فراخ ہو گیا۔ چلتے وقت ان کا پیر کچھ زیادہ مضبوطی سے زمین پر پڑنے لگا اور سر کی ٹوپی بھی خدا جانے کیوں کج ہو گئی۔ بشرے سے ایک بانکپن کی شان برس پڑ رہی تھی۔ راجوید نے مزدحجاں فضا سنا تو بولے، میں نے کہا تھا ذرا سوچ سمجھ کر ان گولیوں کا استعمال کیجیے گا۔ آپ نے میری ہدایت پر توجہ نہ کی۔ ذرا مہینہ 2 مہینے ان کا استعمال کیجیے اور پرہیز کے ساتھ رہیے، پھر دیکھیے گا ان کا اعجاز۔ اب گولیاں بہت کم رہی ہیں، لوٹ مچی رہتی ہیں، لیکن ان کا بنانا اتنا مشکل اور دقت طلب ہے کہ ایک بار ختم ہو جانے پر مہینوں تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ ہزاروں بوٹیاں ہیں، کیلاش، نیپال اور تبت سے منگائی جاتی ہیں۔ اور اس کا بنانا تو آپ جانتے ہیں کتنا لوہے کے چنے چبانا ہے۔ آپ احتیاطاً ایک شیشی لیتے جائیے۔ جی، آپ اسی طرح پہنے اوڑھے رہیں۔ آج میں آپ کو چولہے کے پاس نہ آنے دوں گا۔ آشا نے شرارت آمیز نظروں سے دیکھ کر کہا، کیوں آج یہ سختی کیوں؟ کئی دن تو تم نے منع کیا تھا۔ منع نہیں کیا، آج کی بات دوسری ہے۔ ذرا سنوں، کیا بات ہے؟ میں ڈرتا ہوں کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ آج آپ بہت سندر لگ رہی ہیں۔ لالا ڈنگامل نے سینکڑوں ہی بار آشا کے حسن و انداز کی تعریف کی تھی، مگر ان کی تعریف میں اسے تسنا کی بو آتی تھی۔ وہ الفاظ ان کے منہ سے کچھ اس طرح لگتے تھے جیسے کوئی ہجڑا تلوار لے کر چلے۔ جگل کے ان الفاظ میں ایک کیفیت تھی، ایک سرور تھا، ایک ہیجان تھا، ایک اضطراب تھا۔ آشا کے سارے جسم میں ریشہ آ گیا، آنکھوں میں جیسے نشہ چھا جائے۔ تم مجھے نظر لگا دو گے، اس طرح کیوں گھورتے ہو؟ جب یہاں سے چلا جاؤں گا تب آپ کی بہت یاد آئے گی۔ جگل نے ان سے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر یہ بات کہی۔ روٹی بنا کر تم کیا کرتے ہو، دکھائی نہیں دیتے؟ سرکار رہتے ہیں اس لیے نہیں آتا، پھر اب تو جواب مل رہا ہے، دیکھیے بھگوان کہاں لے جاتے ہیں۔ آشا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کون تمہیں جواب دیتا ہے؟ سرکار ہی تو کہتے ہیں تجھے نکال دوں گا۔ اپنا کام کیے جاؤ، کوئی نہیں نکالے گا۔ اب تو تم روٹیاں بھی اچھی بنانے لگے ہو۔ سرکار ہیں بڑے غصہ ور، 2-4 دن میں ان کا مزاج ٹھیک کیے دیتی ہوں۔ آپ کے ساتھ چلتے ہیں تو جیسے آپ کے باپ لگتے ہیں۔ جگل نے براہ راست آج آشا سے یہ بات کہہ ہی دی۔ تم بڑے بدماش ہو، خبردار زبان سنبھال کر باتیں کرو۔ آشا نے جگل کو پیار سے ٹوکا، مگر خفگی کا یہ پردہ اس کے دل کا راز نہ چھپا سکا۔ وہ روشنی کی طرح اس کے اندر سے باہر نکل پڑتا تھا۔ جگل نے اس بے باکی سے کہا، میری زبان کوئی بند کرے، یہاں تو سب ہی کہتے ہیں کوئی میرا بیاہ 50 سال کی بڑھیا سے کر دے تو میں گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں، یا تو خود زہر کھا لوں یا اسے زہر دے کر مار ڈالوں۔ پھانسی ہی تو ہوگی، اور کیا؟ یعنی جگل کو ان دونوں کے رشتے اور بے جوڑ کی شادی ذرا برابر بھی پسند نہیں آتی ہے، اور وہ آخرکار اپنی دل کی بات کہہ ہی ڈالتا ہے۔ آشا مصنوعی غصہ قائم نہ رکھ سکی۔ جگل نے اس کے دل کے تاروں پر مضراب کی ایسی چوٹ ماری تھی کہ اسے کے بہت ضبط کرنے سے بھی درد دل باہر نکل ہی آیا۔
قسمت بھی تو کوئی چیز ہے، ایسی قسمت جائے جہنم میں، تمہاری شادی کسی بڑھیا سے کر دوں گی، دیکھ لینا، تو میں زہر کھا لوں گا، دیکھ لیجیے گا۔ کیوں؟ بڑھیا تمہیں جوان سے زیادہ پیار کرے گی، زیادہ خدمت کرے گی، تمہیں سیدھے راستے پر رکھے گی۔ یعنی آشا نے اسے مزاحی لہجے میں جواب بھی دے دیا، یہ سب ماں کا کام ہے، بیوی جس کام کے لیے ہے اس کے لیے، یعنی اس کے پاس بھی اس حساب کا جواب تھا جو آشا کو اس نے بڑا ہی بے تکلفانہ انداز میں دے دیا۔ آخر بیوی کس کام کے لیے ہے؟ تو آشا نے بھی اشارے میں بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، یعنی اس بات کو آگے بڑھانے کی خواہش مند خود آشا بھی رہتی ہے۔ آپ مالک ہیں، نہیں تو بتلا ہی دیتا بیوی کس کام کے لیے ہے، اور دونوں میں اس طرح کی بات آگے بڑھنے لگتی ہے۔ موٹر کی آواز آئی، نہ جانے کیسے آشا کے سر کا آنچل سر سے کھسک کر کندھے پر آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے آنچل سر پر کھینچ لیا اور یہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی، لالا کھانا کھا کر چلے جائیں گے، تم ذرا آ جانا۔